چاند رہے گا، سورج رہے گا، سورج سے نسبتیں رہیں گی، چاند سے نسبتیں رہیں گی، اب حتیٰ کہ خانقاہ سے نسبت رہے گی، خانقاہ سے رہ جانا آپ کے بعد کسی کی ہوتا ہے، وہ اپنی ہے نا، نہیں آپ بات سمجھے، خانقاہ کیا کام کرے گا، چاہے کسی کی ہو اپنی ہے، عقیدت آپ کی ہے تو خانقاہ آپ کی ہے، جو خانقاہ نے کیا اس کو تو پتہ نہیں خانقاہ کیا ہے، تو ہم نے بعد میں بنائی اس کی، نہیں آپ بات سمجھے، جس کی خانقاہ ہے اس نے خانقاہ میں نہیں دیکھی حضرت صاحب، وہ تو زندہ تھا اور جب مر گیا ہے جب وصال پا گیا تو ہم نے اس کی خانقاہ بنا لی، اس صاحب خانقاہ نے اپنی خانقاہ نہیں دیکھی، وہ تو آپ نے دیکھی ہے، خانقاہ کس کی، دیکھنے والے کی، جانے والے کی، جو وہاں گیا، وہ تو جو اصلی مالک ہے خانقاہ کا وہ تو مرنے کے بعد وہاں گیا، لہذا خانقاہ ان کی جن کا وہاں پر وزٹ ہو، آپ بات سمجھ رہے ہیں، ان کے قریب ہو جانے سے بھی آپ فنا نکل جاتی ہے، فنا کا خیال نکل جاتا ہے، بہرحال جن لوگوں کی یادیں جو ہے نا دیرپا ہوں ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ، ان کا جو ہے نام بقا والوں کی لسٹ میں لکھا جا سکتا ہے، آپ سمجھے گا بات میں۔ اب اس میں ایک بات آئے گی کہ جو مذہب یا لام مذہب کا ذکر آئے گا کہ مثلا ہیر ہے رانجھا ہے دونوں بقا کے اندر ہیں، اگر ان کی محبت میں پڑھنے والوں کے لیے احترام نہیں تھا، وارث شاہ نے آ کے اس لیے احترام پیدا کر دیا، اب جو ہیر پڑھیں گے لوگ ادب سے پڑھیں گے، کیونکہ اس نے اس کے اندر روحانی تجلیات کا نشان لگا دیا، آپ کا یعنی کہ یہ ہے کہ وہ مضامین بیان کر دیے جن کا تعلق عرفان سے ہے، آپ سمجھے کہ یہ تقدیر جو ہے، تقدیر کے مضمون حالانکہ واقعہ تو یہی رہے گا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا ہے حضرت صاحب بولو، تقدیر خدا دی کون موڑے، تقدیر پہاڑ پلٹ دی ہے، کشن گیا پیغمبر زیادہ تقدیر کنویں میں چھٹ دی ہے، مطلب ہے کہ عنوانات بیان کر رہے ہیں، اب کوئی الگ واقعہ دوسرا ہے، اب اس کو مل گیا نا آدمی جو بقا بنانے والا ہے، اب وہ ہمیشہ رہنے والی، اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ چلنے والے لوگ، استقامت کے ساتھ چلنے والے لوگ عام طور پر دین میں داخل کر دیے جاتے ہیں، اگر آپ کو اپنی صداقت میں استقامت ہو جائے تو دین مل جاتا ہے، صداقت خالی، ابھی تو صداقت سچ بولنا، استقامت کے ساتھ سچ بولتے جاؤ تو اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا آپ کو دین مل جائے گا، دین مل جاتا ہے۔ اب آپ کا سوال جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ فانی انسان اب باقی کی تسبیح کیسے بیان کرے، باقی ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کی تسبیح کیسے بیان کرے، اس تسبیح کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے کہا کہ عام طور پر سنا ہے کہ یہ 3 لفظوں میں تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، یہ 3۔ اب آپ یہ دیکھو کہ اللہ کریم نے اس فانی اور عارضی انسان کو جس سفر میں بھیجا، اس سفر میں اگر اس کا جلوہ نہیں ہے تو بھیجنے کا منشا پھر الہیات کیسے ہوگا، پھر دین کی ضرورت ہی کو نہیں، آپ کی بات سمجھیں، اگر دین کا جلوہ موجود نہ ہو تو کسی انسان کو دین کا پیغام دینے کی ضرورت ہی کو نہیں۔ جب وہ بار بار کہتا ہے کہ پھر آنکھیں کھولو اور میری کائنات کو دیکھو، اس میں کوئی کچی نظر آئے گی، مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں کوئی نہ کوئی اللہ کا جلوہ نظر آنا چاہیے۔ اب ایک اور جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی آنکھ اٹھا کے تم دیکھو گے تمہیں اللہ کا جلوہ چہرہ نظر آئے گا، آئے گا، وہ کہتا آئے گا، تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اہل عقیدت ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت ہے، وہ جب اس کائنات میں جو میٹر آف فیکٹ کائنات ہے، مٹیریل کائنات ہے، اینٹ گارے کی کائنات ہے، اگر خالی اینٹ گارے کی ہوتی تو پھر یہ سفر جو ہے نا غیر اللہ کا تھا، اور اس سفر میں پیغمبر نہ آتے، آپ کو بات سمجھیں، یہ سفر غیر اللہ نہیں ہے، اس میں پھر کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہے۔ اب لفظ آپ کو سبحان اللہ باللہ چلتے چلتے عام زندگی کی روٹین میں چلتے چلتے، بیٹر یا تھرڈ لائف میں چلتے چلتے اچانک کہیں جلوہ آپ کو کیپٹیویٹ کر جائے تو آپ کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ کے ساتھ، یہ ہے ابتدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی کی۔ ایک بات